السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، جب آپ سچی توبہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ 3 کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ تو آئیے وہ 3 کام کون سے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد انسان کو ضرور کرنے چاہیے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ ساری چیزیں اچانک ہوتی ہیں، آدمی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا، اور اچانک ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگی، آدمی گرا، مر گیا۔ کئی ایسی اموات ہوتی ہیں، تو پھر وہ تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، اور تم تو اپنے منصوبے بناتے رہے، پلاننگ بناتے رہے، یہ کروں گا، ایسا کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، ویسا کروں گا، لیکن رب فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور اچانک میرا عذاب آ کر کے تم کو پکڑ لے گا، اچانک آ کر۔ تو اس سے پہلے کیا کرو؟ اب دوسرا حکم اس میں آیا کہ اس کتاب کی پیروی کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے سب سے بہترین چیز نازل کی گئی، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اب جب تم اللہ کی کتاب کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے عذاب سے تمہیں بچا لے گا، پروردگار تمہیں تکالیف اور مصیبت سے بچا لے گا، اور ہوگا کیا؟ اللہ عز و جل تم پر اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، نعمتیں، رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ تو آج کی گفتگو میں جو چیز آپ کو دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس سب سے بڑا علاج اگر دیکھا جائے کہ موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے، تو 3 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ پہلی چیز، آج تک گناہوں میں گرفتار تھے، توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ غور سے سنیے گا، پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے، پلٹ آنا ہے۔ اللہ سے دور ہو گئے تھے، پلٹ کر اللہ کی طرف آ جانا ہے، اور پلٹ کر اللہ کی طرف آ جانا ہے، توبہ کر کے، رجوع کر کے کہ آئندہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر تم نفس کے آگے جو سر جھکا دیا کرتے تھے، تو اب نفس اور شیطان کی باتوں پر تمہیں سر نہیں جھکانا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ یہ دوسرا کام۔ اور اچانک والے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو۔ اگر تم اتباع کرو گے تو اچانک والے عذاب سے میرا مولا بچا لے گا۔ اب اس کا طریقہ، اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف کی زندگی اس کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی اس پر گواہی دیتی نظر آتی ہے، اولیاء کرام کی زندگی اس پر گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے نفع کے سامنے سر نہیں جھکایا، حکم خدا کے سامنے سر جھکایا، چاہے ان کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ آج حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، ہم نہیں جانتے آنے والے دنوں میں کیا ہو۔ ہر جگہ ایٹمک توانائیاں موجود ہیں، کب کوئی ایٹمی بٹن دبا دے اور دنیا تہس نہس ہو جائے، کس وادی سے آدمی گزرے، کہاں تباہ ہو جائے، کیا ہو، برباد ہو جائے۔ اور ایک بات تو طے شدہ ہے، پلٹ کر تو جانا اسی کی طرف ہے نا۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کروں، بہت اچھا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب مر کر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو جیتے جی پلٹ آؤ نا اس کی طرف۔ بھئی مر کر تو اسی کی طرف جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو مر کر جب اس کی طرف جانا ہے تو جیتے جی پلٹ آؤ اس کی طرف، پلٹ آؤ اس کی طرف۔ اور اگر یہ تصور کرتے ہو کہ نہیں ہم اس سے دور رہ کر اس کی نافرمانی کر کے، موج مستی کر کے، اکڑ کے، تکبر کر کے، غرور میں زندگی گزار کر کے ہم بڑے آرام سے زندگی گزار لیں گے، تو آپ یاد رکھیں اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔
اور وہ اگر عذاب میں گرفتار کر لے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں آ سکتا۔ اس جملے میں نے جو پیار کی چاشنی دیکھی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ آپ سوچیں کہ کتنا فرق ہے عام انسانوں کے اندر، عام مالکوں کے اندر اور میرے مولا میں۔ تو یوں تو فرق ہی فرق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی گھر چھوڑ کر کے بچی چلی جائے، کوئی گھر چھوڑ کر کے نوکر چلا جائے تو آدمی کہتا ہے پلٹ کر اب میری طرف مت آنا۔ لیکن اے میرے پروردگار تیری عظمتوں پر قربان کہ تیرا بندہ نافرمانی کر کے تجھ سے دور ہو گیا تو تو خود پکارتا ہے پلٹ کر تو آ جا، میں تیرا ہی تو رب ہوں، کوئی اور تو نہیں۔ کتنا پیار ہے اس کے اندر، کتنا پیار ہے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اور پلٹ آنے میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اسی کے نام میں سکون موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ایک گنہگار آدمی شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، ساری برائیاں کرتا ہو، لیکن اگر بیمار ہوا تو سچ بتانا رو کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جواب دیجئے، کرتا ہے نا؟ ہاتھ اٹھتے ہیں، رونے لگتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ارے تو اتنا نافرمان ہے، پھر تو اللہ سے مانگ رہا ہے، تو جواب دے گا اس سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ گنہگار کو انسان تو ٹھکرا دیتا ہے، مولا مایوس نہیں فرماتا، جب اس کی طرف پلٹ کر کوئی آتا ہے تو اس کی رحمت جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اور اس پر میری ایک مستقل تقریر ہے کہ کیسوں کو اللہ عز و جل نے معاف فرما کر صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ ولایت عطا فرما دی۔ یعنی سود کا کاروبار کرنے والے، لیکن جب اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، حضرت حبیب اعجمی کو دیکھ لیجئے، حضرت فضیل بن عیاض کو پڑھ لیجئے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے ولایت عطا فرما دی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم سے آج تک جتنے بھی گناہ ہو چکے ہو ان گناہوں کے اوپر تم شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ اور رب کی طرف پلٹ آؤ۔ رب ایسا ہے جو تمہیں دھتکارے گا نہیں، اپنے دامن رحمت کے اندر تمہیں پناہ عطا فرما کر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں حضرات، توبہ کرنے والا یہ 3 کام ضرور کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی سچی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کے سچی توبہ کی توفیق نصیب کر دے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کرنے والا یہ 3 کام ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔